اور آج ہمارے مہمان ہیں نشاد گروپ کے چیئرمین میاں محمد منشا صاحب۔ منشا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ منشا صاحب سب سے پہلے تو بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے اور اب ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کے فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں حکومت کی جو پالیسیز ہیں، یہ جو بجٹ ہے، کیا یہ اس کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا پاکستان گروتھ کی طرف موو ہو سکتا ہے، سسٹینیبل گروتھ کی طرف موو ہوگا؟ جی ہاں، آئی تھنک شوکت نے جو کل بجٹ پیش کیا اس میں بالکل ایمفیسس گروتھ پر ہی تھا اور ہونا بھی چاہیے آئی تھنک، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اے گروتھ ریٹ آف اباؤٹ 4%. We can really go up much more, and a country like us can grow between 8 to 10% also, and there are countries in the world which are growing at that pace. But however, کووڈ میں اس وقت جو پرابلمز آ رہے ہیں اس میں آئی تھنک ویو ڈن بیٹر دین مینی ادر کنٹریز. تو آئی تھنک ون تھنگ گڈ اباؤٹ شوکت از کہ وہ جنرلی آپٹمسٹک آدمی ہے اور ہمیں اس وقت کوئی اس قسم کی اچھی خبروں کی ضرورت ہے. تو ان کا جو موڈ تھا اور جنرل ایمفیسس تھا وہ گروتھ پر تھا اور گروتھ پر ہی ہونا چاہیے. صرف ریونیو کر کے تو یہ کام نہیں چلے گا. دی اکانومی وین اٹ گروز اٹ ول آلسو برنگ ان مور ریونیوز. منشا صاحب، جو حکومت کے پہلے 2 سال تھے اس میں بزنس کمیونٹی کا بھی بہت کنسرن تھا، انویسٹرز کا کنسرن تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آ رہی، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں، معاشی ٹیم میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہی، ایک ڈائریکشن لیس سچویشن نظر آ رہی تھی. لیکن آج آپ کے خیال میں کیا حالات میں بہتری نظر آئی ہے؟ کیا بزنس مین کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوا ہے؟ فیل گڈ فیکٹر ہے معیشت میں؟ میں سمجھتا ہوں دیر از سم ٹروتھ ان اٹ، اینڈ ایز اے سیڈ کہ آئی تھنک یہ جو گروتھ والی پالیسی اب لا رہی ہے گورنمنٹ، جو کہ پچھلے 1.5-2 سال میں اس پر اتنا ایمفیسس نہیں تھا، پرابلمز بھی اس وقت بڑے تھے، بٹ آئی تھنک یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مل کے آگے چلیں اور اکانومی کو گرو کریں. یہ جو ہے نا مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی جس کو کہتے ہیں کہ دا مور وی سیل دا مور وی گرو دا مور ریونیو ول پروڈیوس. تو اس میں دس از دا وے ٹو ڈو، اینڈ آئی تھنک انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ فیو ایئرس. وہ کبھی ہماری اکانومی اچھی چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وی شوڈ ہیو اے کلیئر تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو گرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیسیز بہتر نظر آ رہی ہے، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، تو کون سے ایسے فیصلے تھے حکومت کی، کون سی ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ گروتھ کی طرف ہم آگے بڑھیں؟ آئی تھنک کچھ تو ہم نے کووڈ میں کچھ اچھی چیزیں بھی کی، جہاں ہمارے ملک میں ہم ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو. وہ یہ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن ساری دنیا میں آیا تو ان سم ویز وی ریئیکٹیڈ ویری ویل. دا سینٹرل بینک نے بڑا اچھا کام کیا. وہ یہ کہ جو انہوں نے آفر کیا کہ لونز فار سیلریز دیا گئی بڑی کمپنیوں کو، لون موریٹوریمز کیا، کچھ لونز کو انہوں نے ری اسکیجول کیا، سو دیٹ ہیلپ دی انڈسٹریز جو کام کر رہی تھی، جو ہمیں بڑا خدشہ تھا اس وقت. اور کچھ اور بھی چیزیں ہمارے حق میں گئی، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو چائنا اور امریکہ کا تھوڑا رفٹ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے سم بزنسز آلسو کیم ٹو پاکستان، اسپیشلی ان ٹیکسٹائلز. ہمارے آرڈرز جو ہیں وچ وی ور تھنکنگ بیڈ ڈیز آر گوئنگ ٹو بی کمنگ، بٹ وہ اس کی ایکچولی ہمیں بینیفٹ کیا اس کا. تو آئی تھنک وی ہیو فیئرڈ مچ بیٹر دین موسٹ آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ. اور یہ ہمارا ابھی بھی وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. وی نیڈ ٹو ویکسینیٹ ایوری بڈی. آئی تھنک ہم نے ویکسینیشن میں اس ملک میں کافی ڈیلے کی ہے. وی شوڈ ہیو آن دا ویری فرسٹ ڈے گون آن ٹو دا کیس ہر بندے کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے. اور ابھی بھی آئی تھنک سم گڈ ورک از بین ڈن، بٹ وی نیڈ ٹو ویکسینیٹ مور پیپل. سو اس میں وی نیڈ ٹو گیٹ اہیڈ آف دس ڈیزیز. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے منشا صاحب یہ گروتھ سسٹینیبل ہوگی؟ کیونکہ 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کووڈ ٹائمز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز تھی، انہوں نے کافی انسینٹیوائز کیا، ٹرف اسکیم تھی، انٹرسٹ ریٹ کو فوری طور پہ کم کیا، تو بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو گروتھ اس وقت نظر آ رہی ہے نیچرل آرگینک ہے، یا کیونکہ بہت زیادہ لیکوڈیٹی پمپ ان کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، حکومت نے، اس وجہ سے یہ گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کافی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک نے جو لیکوڈیٹی پمپ کی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اینڈ دیٹ واز دا رائٹ پالیسی. آپ دیکھیں نا امریکہ میں اور یورپ میں 0 انٹرسٹ ریٹس ہیں.
and the central banks are pumping money to keep afloat. تو ہم نے تو I think we've done better than that. ہمارے actually I agree with you, the interest rates when they went up to 13% was also too much acceleration at that time. وہ ہم نے I think there was a mistake but State Bank corrected it very well. اور اب جو ہے وہ 7% پر ہے. ابھی بھی I think there might be room for 1-8% کو اور کم کرنے کا انٹرسٹ ریٹس کو. اور دوسرا منشا صاحب، ہماری معیشت میں ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ 3-4 سال کی اگر گروتھ ہوتی ہے 5% سے زیادہ تو اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، فسکل خسارہ بڑھ جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنسرنز ہو سکتے ہیں جیسے جیسے گروتھ کی طرف جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو کنسولیڈیشن اور اسٹیبلٹی والا فیز تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے گزارا ہے کہ اب ہم ایک لانگ ٹرم گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم گروتھ میں جانے کے لیے بہت سارے اور کام کرنے پڑیں گے. ایک تو ہم اپنی جو ہے نا پبلک سیکٹر کے جو لاسز ہیں ان کو ہمیں کم کرنا پڑے گا بائی پرائیویٹائزنگ. اس میں کوئی دیر آر نو ٹو ویز. آپ دیکھیں پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے ہیز بین ون آف دا موسٹ سکسیزفل ان دی انٹائر ورلڈ. آپ دیکھیں ٹیلی کام سیکٹر میں ایک ٹیلی فون جو آپ نے ملانا تھا امریکہ 102 روپے کی کاسٹ تھی، اب 2 روپے کاسٹ ہے. سو دس واز ڈیو ٹو ڈی ریگولیشن آف دا ٹیلی کام انڈسٹری. جو لوگوں کو ٹیلی فون نہیں لگ سکتے تھے اب ہر آدمی کے پاس ایک ٹیلی فون ہے. تو یہ ہمیں وی شوڈ ڈو مور پرائیویٹائزیشن. یہ جو سرکولر ڈیٹ بھی ہمارا اکٹھا ہوا ہے یہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. جو مرضی آپ کر لیں، جب کوئٹہ میں صرف 18% ریکوری ہے، فرنٹیئر میں 24% ریکوری ہے، حیدرآباد میں اباؤٹ 25-30% صرف ریکوری ہے. اونلی ان پنجاب دا ڈسکوز آر ورکنگ ویل، بٹ وہاں بھی 90 سے 93% ریکوری ہے. یہ دس پاور سیکٹر مسٹ بی ڈی ریگولیٹڈ. اس کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا اور یہ ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے ابھی ہمیں ماحول ملک میں ٹھیک کرنا ہوگا، اور جو ہم نے کامیابی سے چیزیں کی ہوئی ہیں ان کو we must tell our success story. For example, the banking sector. آپ انڈیا جائیں، ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، وہاں پر بینکس آر سیڈلڈ ود بیڈ ڈیٹس. ان کے بینکوں کی کافی برا حال ہے کمپیئر ٹو پاکستان. ان پاکستان all the banks are working very well and the credit also goes to the central bank. I think ایک آدھ جو بہت اچھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہے وہ ہمارا اسٹیٹ بینک has always done a better job than some of our competitors. تو ہمیں یہ بالکل ختم کرنا پڑے گا یہ جو ہے نا گورنمنٹس کا سیکٹر. یہ اب جو نئی ترکیبیں استعمال کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بورڈ چینج کریں گے، اس میں پروفیشنلز کو لائیں گے، یہ نہیں چل سکتا. یہ جو ہیں جو مالک ہیں وہی کر سکتے ہیں. ہاں آپ اچھے ریگولیٹر لائیں، وہ کوئی منوپلیز کو نہ کریٹ ہونے دیں، ایکسیسونیس کسی چیز میں نہ ہو. بٹ لک ایٹ یہ کبھی نہیں چل سکتا. ہم صرف ریونیو اکٹھا تو ہو جائے گا، بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو موو ایٹ 8 or 9 or 10%, you will have to do this. And there are countries in the world like Philippines is growing 8 to 10%. Even countries like Ethiopia are growing 8 to 10%. یہ تو کووڈ کا 1-2 سال آگے ہیں. تو یہ ہمارا ملک جو ہے it can do well. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر can deliver. بٹ ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. یہ جو ہے کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، اس طرح نہیں کام چل سکتا اس ملک میں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بتاتا ہوں ایکسپیرینس. میں ایک دن بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کو ملنے گیا، حسینہ واجد کو. ان کے والد صاحب سے بھی ہمارے تعلقات تھے، ان کا گھر ہمارے آنا جانا تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں یہ کیا ہے، جو جاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے. تو میں نے کہا بی بی آپ کا بھی تو خالدہ ضیاء کے ساتھ اتنا جھگڑا رہتا ہے. اور کہنے لگی آپ کا اور ہمارا بہت فرق ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اس نے کہا کہ وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، ہڑتالیں کراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جس کاغذ پر خالدہ ضیاء سائن کرتی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دا پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش ہے سائن، اور جس پر میں سائن کر دیتی ہوں وہ خالدہ ضیاء when she comes to power she always اس کو that's the sanctity of the law. ہم اس طرح جس طرح لگے ہوئے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہر وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑا سا پش دینا پڑے گا، اور بیوروکریسی بھی جو ہے وہ اس وقت بالکل ڈری ہوئی ہے. سو وی نیڈ ٹو گیٹ پیپل آؤٹ آف فیئر. اور یہ جو شوکت ترین نے بجٹ دیا ہے آئی تھنک از اے گڈ اسٹارٹ.
اور شوکت از اے ویری پازیٹیو پرسن. تو ہوپ فلی we will see some results. I am optimistic. ٹھیک ہے, 3-4 باتیں کی, اس پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ چور ہے, یہ شور مچانا بند کر دینا چاہیے, لیکن اس حکومت کا یہ موقف رہا ہے, وہ ووٹ بھی لے کے اسی وجہ سے آئے کہ اس ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے, کرپشن کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پاتا, اس لیے ہم نے احتساب کرنا ہے ان لوگوں کا. تو آپ کے خیال میں یہ درست بات نہیں کہ کرپشن کی وجہ سے ملک بہت پیچھے رہ گیا اور احتساب ضروری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں corruption is not the main problem. The problem is incompetence and decision making. تو اس بات کو چھوڑ دو, ساری دنیا میں تھوڑی بہت کرپشن یا اوپر نیچے ہے, اس کو اب چھوڑیں and let's move forward. ہم نے بہت سفر کر لیا ہے, اب لیٹس ہیو یہ چیزوں کو کر لیں گے بعد میں. اور آپ کے خیال میں کرپشن امریکہ میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان ساروں میں ہے. اس چیز میں پڑھ کے ساری گروتھ کو روک دینا, اتنی ان امپلائمنٹ ہے, اتنی غربت ہے, اس کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے. منشا صاحب, اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کے بڑے کنسرنز رہے ہیں, جس طریقے سے نیب کارروائی کرتا ہے یا بزنس گروپس کو, بزنس مین کو ہراس کرتا ہے, بزنس کمیونٹی نے آواز اٹھائی ہے. خود حکومتی وزراء بھی کہتے ہیں کہ نیب کے ہراسمنٹ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بڑا تنگ ہے. وزیر اعظم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, پرائیویٹ سیکٹر تنگ ہو رہا ہے. سب اس پہ آواز اٹھا چکے ہیں, آرڈیننس بھی آئے ہیں نیب کا قانون تبدیل کرنے کے لیے. اس کے بعد کوئی فرق پڑا ہے کیا, کوئی بہتری آئی ہے بزنس کمیونٹی کی, بزنس مین کی جو ہراسمنٹ ہوتی تھی, جو شکایت تھی, اس میں کوئی کمی آئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں؟ میرے خیال میں میں کہوں گا کہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ نیب کا بھی ایٹیچیوڈ میں چینج آئی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی بڑے گروپ پر کوئی انہوں نے نیا کیس کیا ہو. آئی تھنک اب تھوڑی سی ریئلائزیشن ہر کوارٹرز میں آ رہی ہے. تو آئی ہیو سیڈ انف آن دس. سو آئی تھنک کہ یہ دیر از آئی کین سی دا چینج ان دا موڈ ان آل دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہ اب لوگوں کو کام کرنے دیں. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا, یہ ہراسمنٹ رکے گی, تو اس سے ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو سکے گی, جس سے پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا؟ اچھا, تو آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کی بات کی, تو یہ سرمایہ ماڈل آپ کے خیال میں یہ ورکیبل نہیں ہے کہ آپ بورڈ تبدیل کریں, پروفیشنل مینجمنٹ لے کر آئیں, پہلے ان اداروں کو بہتر کریں اور پھر ان کو بیچنے کی کوشش کریں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی جو بڑا خسارہ ہے ان اداروں کا, اس کے باوجود ان کو بیچا جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ دیکھیں, یہ بڑا ہمارے کئی لوگ ہیں اس ملک میں, بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, وہ ملیشیا کا ماڈل دیتے ہیں. ان کا بھی ایک ساورن فنڈ ہے جو کہ بڑے بڑے بینکس کو چلاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہاں بھی اتنی کرپشن ہوئی ہے, 3.5 ارب ڈالرز کا ایک کرپشن کا ایک کیس ہے ان اے کنٹری لائک ملیشیا. وہاں بھی اتنے زیادہ ایشوز ہیں ان کے, اینڈ اٹ ہیز فیلڈ ان ملیشیا کمپلیٹلی. اینڈ آئی کین ٹیل یو یہ نہیں چلے گا, اور اس کو یہ جو ہے نا, یہ ساری چیزیں بک جائیں گی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جگر ایک چیز ایک پرائس ہے اس کی, جگر کم بھی لگتی ہے, جگر آپ پراپر بیڈنگ کروائیں اس کی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جگر ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے بہت بڑا, آپ دیکھیں جب MCB بینک میں نے ٹیک اوور کیا تو 23 کروڑ روپے کا اس سال پروفٹ تھا. پچھلے سال ہم نے 50 ارب روپے کمایا, اور سب سے بڑا ٹیکس پیئر میں ہوں لاہور میں. میں اگر ایک مہینہ میں FDR کو ٹیکس نہ دوں نا تو ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب شاید ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ آپ مہربانی کریں, یہ سب گپے ہیں. میں نے جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھا, ہی واز اے ویری آنیسٹ مین, میں نے اس کو بڑی کہا کہ یہ PIA کو بیچ دو, اس ایکسپیریمنٹ میں نہ جاؤ کہ تم بندے لگا کے اس کو ٹھیک کرو گے اور پھر بیچو گے. میں نے منت کی شوکت کی, اور میں نے میاں نواز شریف کو بھی یہ کہتا رہا کہ یہ ٹھیک کرنے والی بیماری کو چھوڑیں, جو آئیں گے وہ خود ٹھیک کر لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے بینکس کی طرح یہ جو ڈسکوز ہیں جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں 18-20% ان کی ریکوری ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہوگا ان ڈسکوز کو خریدنے میں اور ریویمپ کرنے میں؟ آئی تھنک ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی آئیں گے. ہم ایک دفعہ پہلے جب یہ بات چلی تھی تو ہم نے فیصل آباد جو فیسکو ہے اس کی بڈ بنائی تھی, اور اس وقت ہم اس کی تیاری کی تھی. ہمیں اس وقت مجھے یاد ہے منیلا کی میٹرو منیلا ایک الیکٹرک کمپنی ہے, دو فلپینو کمپنی واز کمنگ وتھ اس, اور ہم نے اس کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا ٹو بڈ فار اٹ. دین دیٹ بڈ واز کینسلڈ, کیونکہ ایک تو یہاں پر ہر حکومت 2-3 سال کے بعد فارغ ہو جاتی ہے, تو دیٹس اندر پرابلم. تو ضرور آئیں گے لوگ, یہ کر کے دیکھیں, مگر یہ نہ کریں کہ جی یہ تو فیملی سلور ہے, یہ گولڈ ہے, یہ گولڈ ہو تو کوئی کما کے دینا
نا کسی کو کوئی چیز, اور اگر کوئی لے جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو کسی نے اپنی قبر میں نہیں پیسے لے کر جانے. لیکن منشا صاحب پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک یہ حکومت کی رائے بھی ہے, باقاعدہ کمیشن رپورٹ بھی بنائی گئی اس پہ کہ جو بھی پاور پالیسیز آئی ہیں اس سے انویسٹرز کو تو بہت فائدہ ہوا ہے. کمیشن رپورٹ بھی کہتی ہے کہ ROE ان کا 60 to 80% تھا, جتنی انویسٹمنٹ کی اس سے 18-19 گنا زیادہ منافع کمایا ہے. تو جو گروپ انویسٹ کرتا ہے پاور پالیسیز کے تحت وہ تو فائدے میں رہا, لیکن حکومت کے لیے بڑا نقصان ہوا, عوام کے اوپر بہت بوجھ پڑا, کیونکہ جو ہائی ریٹرنز تھے وہ ان دی اینڈ عوام کو پے کرنے پڑ رہے تھے ہائی ٹیرف کی صورت میں. تو حکومت کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے. دیکھیں جی, وہ رپورٹیں جو بنی ہیں وہ کسی پاور پروجیکٹس پر جا کر انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی, اور دس از اے فیکٹ. اور یہ جو ہے یس there were some excessive profits because اگر $160 پر آ جائے اور آپ نے $60 پر, وہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے 2002 کی پالیسی از ناٹ میاں نواز شریف پالیسی, یہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے پروجیکٹ لگے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی, مگر اس وقت کوئی بندہ آتا نہیں تھا. ہماری بھی کچھ کمپنیوں نے انویسٹ کیا, ہمیں گھر سے بلایا گیا اور ہمارے کو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ پاور پلانٹس لگائیں, قوم کو ضرورت ہے پاور کی. اس کے بعد جب وہ $60 کا ڈالر جب 160 ہو جائے گا تو obviously people will earn excessive profits. تو وہ جب نئی گورنمنٹ, اس گورنمنٹ نے ہمیں بلایا تو ہم نے بیٹھ کر within 2 or 3 weeks ہم نے کہا جی یہ کنسیشن 800 ارب کی کنسیشن دے دی. میں آج دیکھ رہا تھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ سب سے زیادہ یہ آئل فائرڈ پروجیکٹ جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں, یا ابھی بھی ہماری 4 کمپنیاں 1100 میگا واٹ آج بھی بنا رہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کنڈم ہے اور یہ بڑے مہنگے پروجیکٹس ہیں, تو پھر کیوں چلا رہی ہے گورنمنٹ اس کو؟ یہ صرف یہ سارے پروجیکٹ ضرورت ہوگی, یہ ہمیشہ پیکنگ کے لیے چلتے ہیں جو ورنیزائل کے پروجیکٹس ہیں, کہ جب آپ کو ایکسٹریم ویدر ہوگا یا دریاؤں میں بالکل پانی گھٹے گا تو یہ چلیں گے. تو یہ, اور اگر کسی نے, یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. اور اس کے بعد کئی پالیسی آئیں, ساری دنیا میں آئی پی پیز کا یہی ماڈل ہوتا ہے. تو پرانے جو پاور پلانٹس تھے, پرانی پالیسیز, ان کے ساتھ تو ری نیگوشیٹ کر لیا, لیکن حکومت ابھی یہ کہتی ہے کہ 2023 تک کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس وجہ سے ہمارے کیپیسٹی پیمنٹ 1500 ارب روپے ہو جائیں گے. IMF سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنا ہے تو آپ نے ٹیرف بڑھانا پڑے گا, لیکن حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم ٹیرف مزید نہیں بڑھا سکتے. تو آپ کو لگتا ہے بغیر ٹیرف بڑھائے ہوئے جو کیپیسٹی پیمنٹ کا برڈن ہے اس کو حکومت ایبزارب کر سکتی ہے اگر وہ تھیفٹ کم کر لے یا لائن لاسز کم کر لے اور کنزمپشن بڑھا دے بجلی کی, کہ اس سے ختم ہو جائے گا یہ کیپیسٹی پیمنٹ والا ایشو؟ بالکل ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. جن بزرگوں نے یہ پاور پالیسی کی تھی 2002 میں, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ہم اس وقت ہم 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں. اگر ہماری اکانومی نے نہیں گرو کیا تو یہ آئی پی پیز کا کیا قصور ہے اس میں, آپ مجھے بتائیں. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز کو, جو ساری ڈسکوز ہیں وہ خود ہی نیگوشیٹ کر لیں گے, چاہے وہ 2002 والے ہیں, چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. جب نفع نقصان ہوگا تو بیٹھ کے خریدار, وہ ملٹی بائر ماڈل ہوگا, اور وہاں وہ خود کر لیں گے. دا گورنمنٹ شوڈ اونلی ریگولیٹڈ. اب آپ دیکھیں کراچی جیسی سچویشن میں آپ نے کیس کو پرائیویٹائز کیا ہے. میرا یہ خیال تھا اس میں ایک بیسک غلطی کی آپ نے کہ اس کو توڑ دے کے کرنا چاہیے تھا. سو دیر وڈ ہیو بی 2 or 3 کمپنیز لائک ٹیلی کام کمپنیز, ان کی کمپٹیشن ہونی چاہیے تھا, جیسے ٹیلینور ہے, موبل لنک ہے. یہ ساری کمپنیوں کو آپ ڈی ریگولیٹ کریں, کمپٹیشن لائیں سارے سسٹم میں. پھر یہ اپنے آپ ساری کنسیشن لینی ہے یا نہیں لینی, وہ سارا کچھ یہ پلس وی شوڈ. آپ دیکھیں یہ عجیب ملک ہے, جاپان میں ہم سے کم پاپولیشن ہے, 120 ملین پیپل ہے وہاں پر, ان کی کنزمپشن 3 لاکھ میگا واٹ ہے. آپ انڈیا کی کنزمپشن دیکھیں تو یہ غلط ہے. یہ کیپیسٹی اور پیمنٹ والی بات یہ بالکل غلط آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک 1 بائر ماڈل ہے, دیٹس دا گورنمنٹ, تو آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں خریدیں گے. صحیح. اور آپ کے خیال میں ٹیرف بڑھائے بغیر یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے حکومت کی اب جو یہ پالیسی ہے کہ ٹیرف نہیں بڑھانا, وہ درست ہے؟ آئی تھنک اس میں شاید پرابلمز آئیں. مے بی دا گورنمنٹ اپنے لاسز کم کر کے, جو میں کہہ رہا ہوں اس سے, اور کچھ اپنے ایسٹس کو بیچ کے, تو اس کو فار دا ٹائم بھی ہو سکتا ہے دیر کوڈ بی اے بلینڈ آف انکریز آف ٹیرف
اینڈ آلسو جو ہے کچھ سبسڈی دے دی. بٹ اس چیز کی آپ تردید کر رہے ہیں جو رپورٹ آئی تھی کمیشن کی پاور سیکٹر پہ کہ 60 to 80% ROEs نہیں کمائے, 18-19 گنا انویسٹمنٹ پہ پروفٹ نہیں کمایا ہے ان کمپنیز نے. دیکھیں وہ رپورٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, جگر وہ 2002 کی پالیسی ہے, ایک ہی سال سارے پروجیکٹ لگے, ایک ہی سال ایک ہی وقت. وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کسی نے اتنا 14 ارب کا ایکسیس پروفٹ کیا اور کسی نے 1 ارب کا بھی نہیں کیا. میں وہ صبح تمہیں کاپی بھیج دوں گا اس رپورٹ کی, اور اس کے اگینسٹ جو ہماری انالیسز ہے کہ ساروں کا ایک ہی ٹیرف ہے اور ایک ہی سال میں لگا ہے اور ایک جیسی اکوپمنٹ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک کمپنی 14 ارب روپے ایکسٹرا کما رہی ہے اور ایک کمپنی جو ہے وہ 0 کما رہی ہے اور ایک کمپنی 1 ارب زیادہ کما رہی ہے؟